میں اور آپ ہمارے آبا و اجداد کیوں دین میں آئے؟ پوری کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا دین کیوں بنا؟ انسانیت تڑپ رہی تھی، بیٹیاں تڑپ رہی تھیں، ان کے ماں باپ تڑپ رہے تھے، لوگ الگ الگ خطوں میں پریشان تھے کہ لوگ آپ کو شاید آپ نے تاریخ نہیں پڑھی کبھی کسی مولوی کے پاس بیٹھنا، جو لوگ مکے جاتے تھے کیونکہ مکہ لوگ صدیوں سے جاتے ہیں، وہ جب اپنے گاؤں واپس آتے تھے نبی علیہ السلام سے مل کے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ایک نبی آیا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ تو پہلے بھی نبیوں نے کہا۔ انہوں نے جا کے گاؤں میں یہ اس بات کا اعلان کیا کہ اس بار جو اللہ کے آخری نبی آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ایک مانتا ہے وہ انسانوں کو بھی ایک مانتا ہے۔ اس نبی کے حضور میں کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی بہن پوچھ لے، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ پوری دنیا مسلمان ہونی، لیکن یہ ضروری ہے کہ دنیا کے سب غیر مسلموں کے نزدیک جن سے ہمارا رشتہ ہے، جن سے ہماری سلام دعا ہے، جن سے ہمارا کاروبار ہے، جو ہمارے پڑوسی ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں کہ عبد الرحمن ایماندار ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں وضو کو 4 دفعہ 5 دفعہ 20 دفعہ آپ خدشہ کرتے ہو داڑھی گیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اصل اسلام یہ ہے کہ جو نماز پڑھی گئی، نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ مسجد سے باہر نکلے اور پھر کسی کی بیٹی کی طرف زنا سے دیکھتے ہو تو رب کعبہ کی قسم تم نماز پڑھ کے نہیں آئے۔ یہ کس نے کہا کہ نماز عبادت ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء نماز تو اس لیے کہ گندی کام کرنے چھوڑو گے، نیکی کی طرف لگ جاؤ گے۔ قرآن میں نہیں ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی، بلے شاہ نے کیا پنجابی چ نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں؟ کہتا نماز تو پڑھتا ہے تو نیاز نہیں دیتا ہے۔ اور ہم جو نیاز دیتے بھی ہیں نا، ہم آج کل جو ہم جیسے مولوی، وہ ہمارا نیاز کا کٹورا، ہماری بریانی، ہمارا حلوہ ہم ہی کھا لیتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی، فرمایا نماز تو پڑھتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا۔ فویل للمصلین، فرمایا بتاؤ ان کو تمہاری نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ تم صرف نماز پڑھتے ہو، غریب کی خبر گیری نہیں کرتے، پڑوسی کی خبر گیری نہیں کرتے، بیواؤں کی خبر گیری نہیں کرتے، یتیموں کو نہیں پوچھتے۔ یہ کس نے کہا کہ تم مذہب کی اینک لگا کے دیکھو گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں غیر مسلم آئی، ایک بوڑھیا، یا رسول اللہ سواری چاہیے، اللہ کے نبی نے سواری دی۔ ایک غیر مسلم آیا، یا رسول اللہ کپڑے چاہیے، نبی علیہ السلام نے کپڑے دیے۔ ایک دن ایک غیر مسلم آیا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، نبی علیہ السلام کے پیٹ پہ پتھر بندھا تھا فاقے کے لیے، فرمایا نہیں اس کو کھانا کھلا کے بھیجنا کیونکہ یہ رسول اللہ کی مسجد میں آیا، اس کو بھوکا واپس نہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ ہمارے باپ کا دین ہے، مسلمانوں کی جاگیر ہے یہ دین، کیا ہم نے اس کو اپنے نام پیٹنٹ کروا لیا ہے؟ یہ پوری دنیا میں جو لوگ پیاسے ہیں دین کے، اور جن لوگوں نے روک دیا تقوی کے نام کے اوپر اور اسلام کے اندر چھوا چھوت لے کے آئے، کیا یہ اللہ کے مجرم نہیں ہوں گے کل کو؟ نبی علیہ السلام غلاموں کو چھاتی سے نہیں لگاتے؟ ایک صحابی بننے سے پہلے آیا نبی علیہ السلام کے پاس بدو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ بدو تھا۔ فرمایا ہم تو تجھے اپنی چھاتی سے لگا لیں گے۔ بالکل رونے لگا، کہتے یا رسول اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی جس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہو، جو غلام ابن غلام ہو، اور اس کو ہاشمی خاندان کا وہ نبی جو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اللہ کے بعد جو سب سے عظیم شخصیت ہے، وہ اپنی چھاتی سے لگا لے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اب بتاؤ مسلمانوں، اگر ہمارے گھروں میں بھی ذات برادری ہوگی برتنوں کی تو ہم کیا نبی علیہ السلام کی امت میں سے؟ آج تو کئی شیطان ایسے مسلمانوں میں بولے مسجد اگر ہماری ہے، امام بھی ہماری برادری کا ہو، بولے امام بھی ہماری برادری کا ہونا چاہیے، مؤذن بھی ہماری برادری کا۔ ارے یہ کائنات میں دین برادری بات سے نہیں پہنچا ہے،
ان برف پوش پہاڑوں میں دین، یہ جو حضرت بل رحمۃ اللہ علیہ آئے یا علامہ انور شاہ کشمیری جیسے مجدد جو اس زمین کے اوپر پیدا ہوئے ہیں، اگر یہ انسانوں سے فرق کرتے تو کون ان کی چھاتی سے لپٹ کے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتا؟ کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ نبی علیہ السلام کے سچے پکے عاشق تھے، جنہوں نے اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم ایمان کی دولت بانٹنے کے لیے آئے، ہم عزت بانٹنے کے لیے آئے، بے عزتی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آج تو مسلمان کی بے عزتی کر رہا ہے۔ مسلمان، میں تو رات ہمیں وارڈ 1 وہاں ویلی میں تھے، وہاں جتنے مسلمان کام کرتے ہیں ٹینٹ ہاؤس والے، ان کو کہہ کے آیا ہوں یہ اللہ کے فضل سے پورے دیش کے لوگ یہاں آتے ہیں، آپ کے پاس مہمان بنتے، میں کہ یاد سنو 500 روپے کی ٹھگی مارنا آسان ہے، اگر ایمانداری دکھاؤ گے وہ قیامت تک تمہیں یاد کریں گے کہ عبد الرحمان کے پاس گئے تھے، اس نے ایمانداری کا معاملہ کیا۔ اگر تمہاری آنکھوں میں شرم و حیا رہے گی تو آنے والی بہو بیٹیاں جو چاہے گھومنے کے لیے آئی ہیں وہ قیامت تک تمہاری صفت کریں گی کہ وہاں گئی تھی ہم تو کسی مسلمان نے ہماری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اسلام پھیلانا صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرے۔ یہ جو ہم نے کام شروع کر رکھا ہے نا، دے فتوا تے لے فتوا، فتووں سے دین چاگلو نہیں ہو سکتا، اطلاع تو پہنچ سکتی ہے، زبردستی کوئی کسی سے کچھ منوا لے گا؟ اور ایسی قوم جن کو اللہ نے عزت دی ہو نبی علیہ السلام کے ذریعے، چلو پیچھے چلتے 1450 سال پہلے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، زہر پڑھ کے گھر کو جا رہے ہیں، راستے میں کچھ لوگ کھڑے آپس میں گپے مار رہے تھے، یہ ان کے قریب سے گزرے، ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، پتا کیا کہنے لگا؟ عمر بن خطاب کی اتنی جاہو جلال ہے کہ وہ کہیں چٹھی لکھ کر بھیج دے تو فتح ہو جاتی، اتنا جلال ہے اس میں۔ گھر پہنچے، کھانا کھایا، عرب میں رواج ہے کہ زور سے عصر تک آرام کرتے ہیں، اس دن آرام کا ارادہ کینسل، نوٹس نکالا کیبنٹ کے نام، جو ان کی کیبنٹ ہے، کون ہے اس میں؟ ان کی کیبنٹ میں کون ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کون؟ عثمان ذی النورین، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ، بڑے بڑے صحابہ۔ اسی وقت نوٹس نکالا کہ آج دوپہر کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی مسجد میں، مسجد میں میٹنگ ہوتی تھی سب، کیونکہ دوپہر کو تو کوئی آتا نہیں تھا، جب خادم گیا تو سب لوگ مسجد میں آ گئے۔ اب یہ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں پہنچے دوپہر کو، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، کیا کہنے لگے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بعد فرمایا، جب میں 10-15 سال کا تھا تو مکے میں قحط پڑ جاتا تھا گرمی کے دنوں میں، میری ماں مجھے میری موسی کے گھر بھیجتی تھی کہ وہاں نخلستان میں رہو 1-2 مہینے، یہاں کھانا نہیں ہے، تو کہتے جب میں جاتا تھا نا تو میرا موسو دور سے دیکھ کے کہتا تھا کہ بھوکے آ گئے، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، یہاں بھیج دیا اس نے۔ تو فرمایا کہ وہ میں سارا دن مجھ سے اونٹ چرواتا تھا، شام کو ایک مٹھی کھجور یا کبھی ایک مٹھی کشمش یا کبھی ایک ٹکڑا گوشت کا دے دیتے تھے۔ تو کہنے لگے صحابہ میں سے حضرت ابو ذر غفاری بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جنہوں نے صحابہ کو ڈانٹا ہے وہ ذات صرف ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فقراء صحابہ میں سے ہیں، کبھی اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں رکھا کبھی، لاکھوں روپے بھی اگر شام کو خلافت سے آئے بانٹ کے سویا کرتے تھے۔ کہنے لگے یار عمر، یہ اتنی دوپہر کو یہ قصہ سنانے کے لیے ہمیں بلایا، اتنی دوپہر کو یہ والا قصہ سنانے کے لیے بلایا ہمیں؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے رک جاؤ میرے بھائی، ایک بات اور رہ گئی۔ فرمایا ہاں، کہ جب میں جوان ہوا میرے ابا مجھے اونٹ کی منڈی میں لے گئے، 5 اونٹ مجھے پکڑائے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی آڑتی کو لے کے آتا ہوں، تو ان کو لائن میں لگا۔ فرمایا میں نے ایک اونٹ کو لائن میں کھڑا کیا، دوسرے کو کھڑا کیا، جب تیسرے کو کھڑا کر رہا تھا پہلے والا اونٹ بھاگ گیا، تو میں پہلے کو پکڑ کے لایا، پھر میں نے چوتھے کو کھڑا کیا تو تیسرا نکل گیا، کہ میں جب تیسرے کو پکڑنے گیا 5ویں کو پکڑ رہا تھا، میرے ابو آ گئے، انہوں نے آتے ہی زور سے ایک تھپڑ میری گدی پہ مارا، اے خطاب کے بیٹے تیرے سے 5 اونٹ لائن میں نہیں لگتے۔ صحابہ میں سے لوگ کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ اتنی تپتی دوپہر میں یہ قصہ سنانے کے لیے بلایا، ہم کو پتا ہے کہ آپ کے ابو نے اس بات پہ ڈانٹا تھا۔ عمر بن خطاب رونے لگے، فرمایا نہیں نہیں، یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اوقات یاد کر لوں۔ یہ جو 52 لاکھ یہ 22 لاکھ مربع میل کی اللہ نے جو مجھے سلطنت دی ہے، یہ محمد رسول اللہ کے جوتیوں کا صدقہ ہے۔
یہ جو ہمارے سر پہ دستار آپ دیکھتے ہو یہ نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے. کس نے کہا کہ بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں میر؟ کس نے کہا ڈار بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ پٹھان بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ خان صاحب اعلیٰ ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ انصاری بڑے؟ کون کہتا ہے کہ خان صاحب بڑے؟ ارے جب محمد رسول اللہ سے جڑ گئے تب بڑے بنے ہیں، اگر رسول اللہ سے جڑے نہ ہوتے تو کوئی بڑا نہیں بنتے. تو پہلے کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ لگے ہوئے سارے مولوی جمعے نو دب دب کے کہ فلانا ایداں فلانی روایت لکھیا ایداں. وہ آپاں کی کیتا یہ تو بتاؤ. کیا آپ کو دیکھ کے کسی غیر مسلم بیٹی نے آج تک کہا ہے کہ عبد الرحمان جب میرے محلے سے گزرتا ہے تو اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں؟ کہا ہے کسی نے؟ کیا آپ کو دیکھ کے آپ کے کسی ہندو سکھ دوست نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ کروڑ روپے کا بیپار کرو؟ یہ بے ایمانی نہیں کرے گا. خود اپنے پاس سے سند کا ٹھپا نہ لگاؤ. سند کا ٹھپا دشمن سے، سند کا ٹھپا پڑوسی سے، سند کا ٹھپا رشتے دار سے، سند کا ٹھپا دوست سے لگوایا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے جب دین شروع کیا تھا یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں پہلے بتا دیا کہ میں کون ہوں. فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پتا ہے وہ بات نہیں تو پھر آپ کا اپنے اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس خیال کو اچھا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. آج سے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو تانے نہیں دینا ہے، ذلیل نہیں کرنا ہے، غیبتیں نہیں کرنی ہیں، مخالفتیں نہیں کرنی ہے. ہم عزت بانٹنے آئے ہیں اور جب عزت بانٹیں گے تو مذہب کی قید، بولو تو صحیح. اگر کسی پہ الزام لگاتے نا فلاں مذہب والے فرقہ پرست ہیں تو ایک دفعہ اپنے گریبان میں بھی ہو سکتا ہے کوئی مولوی آپ کو نہ کہے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ بھی فرقہ پرست ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں اور دوسرے مذہب کا بندہ مجھ سے کمتر ہے، تو آپ کو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے دین کو پڑھنا ہوگا. انہوں نے پوری کائنات کے لیے حکم دیا کہ اللہ سب کے رب ہیں، اور اللہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کے آئے. اس لیے زحمت نہیں کرنی، نہیں سمجھے؟ بانٹیں گے محبت انشاءاللہ، آپس میں آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ. تو اور یہ ضرور کرنا ہے، ایک دفعہ خود آپ نے کوشش کرنی، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کیا میں نے بھی کبھی کوئی اپنے دیش کا، اپنی ریاست کا، اپنے دین کا، اپنی مسجد کا بھلا کیا ہے؟ کبھی سوچئے گا. الزام لگانا آسان ہے، تنقید کرنا آسان ہے، لیکن جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے پتہ لگے گا 30 سال 40 سال گزر گئے، ہم نے تو آج تک کسی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. تو تبدیلی لائیں انشاءاللہ تعالی. دعا کیجیے اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.